کوشش یہ ہے کہ یہ سیشن پاکستانی معیشت کے حوالے سے ہے اور ہم اس سیشن کو زیادہ سے زیادہ اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کریں. انصاف کا یہ سفر آسماں جہانگیر کی یاد میں، اور جو آسماں جہانگیر کی جدوجہد رہی اس میں خود بھی اور کئی ان کے اور دوست اور خیر خواہ اس بات سے واقف ہیں کہ انہوں نے خاص طور پہ معاشی انصاف کے حوالے سے خاموشی سے اور بہرحال پبلک میں آ کے بہت کام کیا. بڑی خدمات ہیں ان کی، اور یہ سیشن ایک ایسے وقت پہ خاص طور پہ بہت اہم ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں جو آپ کے کہہ لیجئے مین سٹریم جو گھرانے ہیں، جو آپ کی بیشتر آبادی ہے، ان کے لیے گزشتہ 10 سال میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. یہاں تک کہ کئی میڈیا رپورٹس بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جن کے مطابق ایسے بھی شواہد ملتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھانا پڑا کیونکہ ان کے لیے ان کے پاس گھر میں یا ان کے بجٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اسکول بھی بھیجتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کھانے پینے کا نظام بھی چلاتے. تو یہ ایک بحرانی کیفیت ہے اور بڑی مشکل کیفیت ہے. گو کہ آج کا موضوع آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے، اور آئی ایم ایف کی جو پاکستان کے سے جو ڈیمانڈز ہیں یا پاکستان سے جو مطالبے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے اثرات ماضی میں بھی اور آگے مستقبل میں بھی یہی خدشہ ہے کہ عام لوگوں کی زندگیوں پہ بہت زیادہ پڑیں گے. جب اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کے لیے جو ہمارے پاس پینل موجود ہے اور یہ مانے ہوئے اور چوٹی کے شرکائے گفتگو ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ دوسرے پہ علمی طور پہ حاوی ہو سکتا ہے. سب کے تجربات بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ یعنی عرصے پہ اور مختلف شعبوں سے منسلک رہے ہیں. جو ترتیب میرے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے شریک گفتگو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، ابھی میں دیکھ رہا تھا ان سے جو سوال جواب ہو رہے تھے ان کی نئی سیاسی جماعت کے بارے میں ہو رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی بڑی خدمات ہیں. پاکستان کے لیے وزیر رہے، وزیر اعظم رہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو چلانے کی کوشش کی اس زمانے میں جبکہ پی آئی اے کے حالات کچھ بہتر بھی ہوئے. اب بدقسمتی سے وہ اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ایئر لائن بالکل بیٹھ گئی ہے، اور ان کے کریڈٹ میں یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ایئر لائن لانچ کی، اور اس کے بعد اب یہ نئی سیاسی جماعت اصلاحات کے حوالے سے لانچ کرنے چلے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا. ان کی تو بطور ماہر معیشت یعنی کئی ان کی خدمات ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں ان کا وہ دور بطور صوبائی وزیر خزانہ جانا جاتا ہے، اور پھر وفاقی سطح پر بھی یہ وزیر مملکت برائے خزانہ رہیں. اس عرصے میں رہیں جب پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے کے لیے ایک بہت مشکل دور سے گزرنا پڑا، اور بڑی ان کی کلیدی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر رضا باقر صاحب، جو کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے جو چند ماہرین معیشت ہیں ان میں جانے مانے جاتے ہیں. بڑے عرصے تک آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے منسلک رہے. پاکستان میں خدمات کے لیے جب تشریف لائے بطور اسٹیٹ بینک گورنر، تو اس سے پہلے مصر میں آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیو تھے، اور اس سے پہلے ایسٹرن یورپ یعنی مشرقی یورپ میں بھی ان کی خدمات بڑی جانی مانی رہتی ہیں. تو ان کی بھی بہت ہی ایک معاشی معاملات پہ بہت مضبوط گرفت ہے، اور یہ آج کل ایک ساورن ایڈوائزری سروس ہے دبئی میں، اس کے سربراہ ہیں. اور پھر جناب شاہد حفیظ کاردار صاحب، ان کے کالمز ہم ڈان اخبار میں بالخصوص پڑھتے ہیں.
کبھی کبھار لکھتے ہیں. مجھے ان سے یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ زیادہ نہیں لکھتے, انہیں زیادہ لکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے جو کالمز ہیں وہ بالکل یعنی یہ کہہ لیجئے کیل ٹھونکنے والی بات ہے, بالکل مرکزی بات یہ ہمیشہ کرتے ہیں, اور ان کا ایک بڑا لمبے عرصے کا ایک ریکارڈ رہا ہے. شاہد حفیظ کاردار صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پنجاب کے صوبائی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہ چکے ہیں. اور میں ان سے پہلے ذکر کر رہا تھا, بچپن میں جب پہلی دفعہ کاردار نام سے تعارف ہوا تو وہ ان کے والد مرحوم کے حوالے سے تھا. پاکستان کے بہت مشہور کرکٹ کیپٹن تھے جناب حفیظ کاردار صاحب, اور ان کی بڑی خدمات ہیں اور فتوحات ہیں. تو اس تعارف کے ساتھ ابتدا میں شاید خاقان عباسی صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پاکستان کے معاشی مسائل, اور خاص طور پہ جو IMF کا اب سفر اب آگے شروع ہونے والا ہے, اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسما جہانگیر کانفرنس کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ میرے باقی جو یہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں وہ کریں گے. میں تھوڑا بہت ملکی معیشت سے واقف ہوں, اور ہمیں ذرا بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پر آج کھڑے ہیں. ہم IMF میں جاتے ہیں, ریویو مکمل ہوتا ہے, پورا ملک جشن میں خوشی مناتا ہے, ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں. IMF میں جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ناکام ہو گئے, اور ہم نے نہ صرف ناکام ہوئے ہیں بلکہ ہم نالائق بھی ہیں. ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کر سکتے. ہمیں ضرورت ہے کہ باہر سے کوئی آئے, وہ سمجھائے اور ہم پر قدغنیں ڈالے, اور پھر ہم جا کر کام کریں گے. اور حکومت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام نیگوشیٹ کرتی ہے, پھر اس کے اندر شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح ہم اس معاملے سے باہر نکل سکیں. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ ٹارگٹس پورے نہیں کریں گے اس کا اثر بھی آپ پر ہی پڑے گا. IMF جو ہے وہ ایک بیوروکریسی ہے, وہ پوری دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ ساؤتھ امریکہ میں ہوں, آپ افریقہ میں ہوں, پاکستان میں ہوں, وہ ایک ہی فارمولہ ہے ان کے پاس, وہی آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ گروتھ رک جاتی ہے, آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے, عوام پر بوجھ پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. ہر اکانومی ایک پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ دنیا کے لیے پاکستان کی اکانومی کو افلوٹ رکھنا سستا ہے, اس کا ڈیفالٹ مہنگا ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ کی محبت میں یہاں کوئی نہیں آتا, آپ جاتے IMF کے پاس, اور دنیا کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ کو زندہ رکھے, آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں, معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ یہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ ایک ICU میں جیسے پیشنٹ ہوتا ہے, آپ بار بار ICU میں جائیں گے, 24ویں دفعہ ہے, 24 ٹائم ہم ICU میں جا رہے ہیں, تو وہاں سے آپ کی مرض کا حل نہیں نکلے گا. آپ کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیں گے, آپ زندہ تو رہیں گے لیکن حل نہیں نکلے گا. حل ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم نے حالات کو بہت بگاڑ دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا, سیاسی نفاق ہوگا, وہاں کی اس کی معیشت بھی کمزور ہوگی. یہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف فارمولے کہ پتہ نہیں ہم کوئی معجزات کر لیں گے اور ملک میں انتشار بھی ہو, نظام بھی نہ چل رہا ہو, اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, انویسٹمنٹ آ جائے گی. مجھے پاکستان میں $1 کی انویسٹمنٹ دکھائیں جس کو استعمال کر کے ہم نے ملک سے کچھ ایکسپورٹ کیا ہو. یہ بدنصیبی ہے ہمارا. آج ملک اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں, یہ آپ کو باقی بھی حل بتائیں گے, ایک ہی حل ہے کہ آپ یہاں پر مال بنائیں اور ایکسپورٹ کر سکیں. آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے, لیکن آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں آتی. وہ کچھ امپورٹ ریپلیسمنٹ کر دے گی, کچھ بجلی کے مسائل حل کر دے گی,
کچھ سڑکیں بن جائیں گی، لیکن جب ان کی ری پیمنٹ کا وقت آتا ہے تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ ڈالروں میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج مشکل یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ، آپ کے بیرونی قرض یقیناً ایک مسئلہ ہے، آپ کا اندرونی قرض اس سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور آج آپ کی کیفیت یہ ہے، وفاقی حکومت کے پاس جو آمدن ہے، وفاقی حکومت کی 4 بڑی مدیں ہوتی ہیں۔ سود ہوتا ہے، انٹرسٹ، ایک آپ کی ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، ایک رننگ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ایک آپ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ آج جو وفاقی حکومت کی کل آمدن ہے وہ آپ کا سود بھی پورا ادا نہیں کر سکتی، ایک مد بھی پوری ادا نہیں ہوتی۔ تمام ڈیفنس کا خرچہ نئے قرضے سے آئے گا، حکومت نئے قرضے سے چلے گی، اور ڈیولپمنٹ اگر کوئی کرنی ہے جتنی مرضی کریں، لیکن رضا باقر صاحب کے سابقہ ادارے سے 22-23% پہ سود لے کر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آج آپ کی کیفیت ہے۔ تو سود کے جو معاملات ہیں، آپ کا قرضہ 13 میں 9.5 کھرب روپیہ تھا، 18 میں 16.5 کھرب ہو گیا، اور آج 39 کھرب ہے۔ ایکسپونینشل گروتھ ہے۔ یہ حکومت 5 سال پوری کرے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں نمبرز رن کر لیں، 100 کھرب کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس چنگل سے نکلنا ہے، اور اس چنگل سے آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں نکالے گا، لیکن آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل کرنا ہے۔ آپ نے اعتماد دینا ہے دنیا کے انویسٹرز کو کہ آپ کا ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ آئی ایم ایف آپ کو زندہ رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کی پالیسیز ہوں گی، آپ کی کوشش ہوگی جو آپ کو اس معاملے سے نکالے گی۔ آپ ابھی دیکھ لیں، کل پرسوں میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسٹیٹ بینک نے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ سے خرید لیا۔ اس 5 ارب ڈالر کا کیا اثر پڑے گا، رضا باقر صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے۔ اس سے یقیناً ڈالر کی قیمت میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اب حکومت کمپیٹ کر رہی ہے مارکیٹ میں جا کر ڈالر خریدنے میں، اس نے اپنی پیمنٹس کرنی ہے، اس سے انفلیشن بڑھے گا ہماری۔ اور مجھے یہ باقر صاحب بھی سمجھا دیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22-23% تک لے گئے، اس سے یہ جو ہم نے تھوڑی بہت اکانومی پڑھی ہے، یہ استعمال ہوتا ہے ڈیمانڈ سائیڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے اوور ہیٹڈ اکانومیز میں، اس کو کول آف کرنے کے لیے۔ پاکستان تو میں گروتھ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کی تو سپلائی سائیڈ کے مسئلے ہیں، تو جب آپ 22% پہ یہ لے جائیں گے، روپیہ کمزور ہوتا جائے گا، تو آپ کی انفلیشن تو بڑھتی جائے گی۔ آج پورے ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ انفلیشن پاکستان کی ہے، ہائیسٹ ہماری جو انفنٹ مارٹیلٹی ہے ہماری ہائیسٹ ہے، ہائیسٹ الٹریسی ہے، ہر اکنامک پیرامیٹرز پر آپ زوال پذیر ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی مسائل اور بڑھتے جائیں گے، پھر آپ ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اکثر ہم کہیں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اس بجٹ میں کیا ریلیف آئے گا، یہ تو اب وزیر خزانہ ہی بتائیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں ریلیف آپ کیسے دیں گے، ریلیف وسائل سے آتا ہے۔ آپ تو عوام پر مزید بوجھ ڈال کر جو آئی ایم ایف کو آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور سنا ہے کہ اس دفعہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹارگیٹ بیسڈ ریلیزز ہوں گی، کہ آپ کو وہ دیں گے، وہ ٹارگیٹ پورا کریں گے تو پھر اگلی ریلیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے قرضہ لے کر کرنا ہے۔ اگر آپ پیسے کا غلط استعمال کریں گے، ہم یہ جو آٹا بانٹنا شروع کرتے تھے جس کے اندر 40% چوری کم از کم ہوتی ہے، آپ نے غریبوں کو مدد کرنی ہے، بیس کا پروگرام موجود ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں، لیکن یہ جو ہم سبسڈیز ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے، یہ آپ نے جو مختلف قسم کی اناملیز بلڈ کی ہوئی ہیں۔ آج آپ کی انڈسٹری کی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی، اتنی مہنگی بجلی خرید کر کوئی انڈسٹری پاکستان میں کام نہیں کر سکتی، اور آپ نے ٹیرفز لگائے ہوئے ہیں، امپورٹ روکی ہوئی ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ آج جو آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے اس کے لیے ملک کے اندر مال بیچنا زیادہ آسان ہے بنسبت ایکسپورٹ کرنے کے۔ تو آپ ہر طرف سے اس معاملے میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن میں پھر آخر میں کہوں گا اگر اپنے سیاسی معاملات کو درست نہیں کریں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔
کسی خام خیالی میں مت رہیں. اگر آپ نظام کو درست نہیں کریں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے. جس ملک میں عدل کا نظام، یہاں بہت سے میرے نوجوان وکیل مجھے ملے، عدل کا نظام درست نہیں ہوگا وہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. انویسٹر اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا. یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہیں. ہم آج بھی ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر آج بھی ہم تقاریر فرماتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں. ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ ملک کے اندر بہت میسو قسم کے ریفارمز نہیں کریں گے ملک آگے ترقی نہیں کرے گا. بہرحال یہ میں چند باتیں آپ کے سامنے، باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، باقی ٹیکنیکل باتیں وہ کر دیں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کا سرکار وقت میں، سیاست میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑا تجربہ ہے. ہم نے آپ کی باتیں سنی. اب گزارش ہے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ سے. اور ایک سوال جو کہ میرے ذہن میں بار بار اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے صوبوں کے پاس اب پیسے زیادہ ہیں بنسبت ماضی کے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ غریب ہو گئی ہے. تو اگر یہ واقعی صحیح ہے تو عام آدمیوں کو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ چونکہ آپ صوبائی وزیر خزانہ رہی ہیں، اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈال سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تو سب سے پہلے آرگنائزرز کا کہ مجھے موقع دیا. اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے انکریزنگ ڈیٹ برڈن. آپ کے سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے کانٹیکسٹ میں بتانے کے لیے میں آپ کو موٹا موٹے 2-3 فگرز دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو پرابلم جس کو بارے میں آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس کی سیویریٹی کتنی ہے، وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. اس اسٹیج پہ ٹوٹل ڈیٹ جو پاکستان کی ہے وہ 67 ٹریلین ہے. اور اگر میں آپ کو ایک موٹی اسٹیٹسٹکس دوں، یعنی ہر پاکستانی آن این ایوریج اس وقت تقریباً 280,000 روپیز انڈیٹڈ ہے. آپ کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان پہ قرضوں کا جو بوجھ ہے اس وقت وہ رفلی 280,000 روپیز ہے. یہ اتنی بڑی پرابلم ہے پاکستان کے لیے. اور ہم نے طریقہ اس کا کیا اوور ٹائم گرو بہت تیزی سے ہوتی رہی ہے، لیکن میں فوکس کروں گی ایکسٹرنل ڈیٹ پہ، کیونکہ آئی ایم ایف سے بات آپ نے شروع کری ہے. ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے، ہم ایز اے نیشن وی ہیو بین لیونگ بیونڈ آور مینز. جتنا ہم انکم جنریٹ کرتے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہم اخراجات کر لیتے ہیں. ڈومیسٹک لیول پہ جب بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس موبلائز اتنا نہیں ہوتا مگر آپ ایکسپینڈیچر زیادہ کر دیتے ہیں اسپینڈنگ، تو وہ آپ ڈیٹ ایکیومولیٹ کرتے ہیں اور وہ چلیں آپ روپوں میں لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایکسٹرنلی یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو انفلوز آف ڈالرز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کو آؤٹ فلو آف ڈالر کرنا ہے، تو پھر آپ ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے. پھر تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اور کمانے چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ اس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹ اور آئی ایم ایف اور باقی کمرشل بوروورز اور باقی ملٹی لیٹرلز کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں. اب اگر میں آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں، آپ کو یہ سن کے تھوڑا سا حیرت ہوگی کہ جو پاکستان کے پہلے 65 ایئرز ہماری ہسٹری کے رہے، اس میں ہم نے تقریباً کچھ $65 بلین کی ڈیٹ، ایکسٹرنل ڈیٹ ایکیومولیٹ کی. یعنی رفلی آن این ایوریج $1 بلین ایک سال کا. لیکن جو پچھلے 12 سالوں میں کیا ہے ہم نے 12 سالوں میں اس ڈیٹ کو ڈبل کر دیا ہے، دگنا کر دیا ہے. اور اب آن این ایوریج ہم $4.5 بلین ایک سال، $5.5 بلین ایک سال میں ڈیٹ لے رہے ہیں. 5.5 times higher in just 12 years. So you can imagine what our state of affairs at this point are. اور آئندہ کے لیے کیا آؤٹ لک ہے؟ اب پھر سے ایک موٹی اسٹیٹسٹکس آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی پروجیکشنز کے حساب سے اگلے 3 سال میں پاکستان کو تقریباً $60
बिलियन डॉलर्स की एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी नेट ऑफ रिजर्व बिल्डअप. रिजर्व बिल्डअप की बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ हम एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, लगभग 60 बिलियन. तो ये 60 बिलियन डॉलर हम ला कहाँ से रहे? इसलिए हमें IMF के प्रोग्राम पे जाना पड़ता है. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ये कहते हैं कि IMF पे हम गए और IMF ने हमारे साथ ये कर दिया और ये ज़्यादती हो गई और ये हो गया, तो भाई ये मौका तो हमने खुद प्रोवाइड किया है ना. अगर आप कॉजेज़ देखें कि ये डेट की, हमारी इंडेटेडनेस की वजूहात क्या हैं, मोटी मोटी सिंपली 3 बड़ी बड़ी वजूहात हैं. एक तो ये है कि आपका प्राइमरी डेफिसिट यानी कि जो बजट डेफिसिट है इंटरेस्ट के अलावा, वो आप कैरी करते हैं. गवर्नमेंट उतना खर्चा करती है जितना वो जनरेट इनकम नहीं कर पाती, बोरो करती है, बजट डेफिसिट होता है. फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह है कि वो जो कर्ज़े हम ले रहे हैं अब हम उनका इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, वो आपकी सेकेंड बड़ी जो है कर्ज ये डेट एक्यूमुलेट होने की. और तीसरी बड़ी वजह ये है क्योंकि एक्सटर्नल अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट डेफिसिट होता है, आपकी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है जितनी आप इंपोर्ट कर लेते हैं आपका, और उसकी वजह से बोझ पड़ता है आपकी करेंसी की वैल्यू पे और आपको डिप्रिसिएशन करना पड़ता है. तो मोटी मोटी ये वजूहात हैं कि जो हम इतने बड़े डेट के चक्करों में पड़ गए. ओवर टाइम क्या देखते हैं हम? ओवर टाइम हम ये देखते हैं कि शुरू में डेकेड्स पहले प्राइमरी वजह डेट लेने की थी वाज द प्राइमरी डेफिसिट. वी वर फिस्कली नॉट अ वेरी प्रूडेंट गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट नहीं, सिस्टमैटिकली गवर्नमेंट्स उन्होंने अखराजात इतने ज़्यादा कर लिए जितनी वो इनकम जनरेट नहीं कर पाए. और अब हो ये रहा है कि वो इतनी बड़ी वजह नहीं रहा, बाकी वजूहात ने ओवरवेल्म कर लिया है. यानी अगर मैं रफली आपको बताऊं, तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारी डेट नाउ इज़ बिकॉज वी हैव टू रीपे डेट एंड वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट इन फैक्ट. तो ये एक किस्म के डेट ट्रैप में हम फंस गए और हमसे निकलना बड़ा हमें मुश्किल हो रहा है उससे. तो क्या वजह है? तो IMF की फॉल्ट है? मैं तो ये समझती हूँ पहले आदमी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए. ये हमारी अपनी स्टेट पॉलिसीज़ की फॉल्ट है कि जो हम इतने गहरे डेट में गिरे हैं. बिल्कुल IMF का रोल है लेटर ऑन, मगर इनिशियल प्रॉब्लम इज़ विद अस. एंड अनटिल एंड अनलेस वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, वो कैसे होगा? इनकम जनरेट इनफ करें आप और अखराजात को कम करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को रैशनलाइज करें, सिर्फ ज़रूरी इंपोर्ट्स हों. मोटी मोटी ये चीज़ें वो हैं जो मेरे ख्याल से हम सबको पता है और हम कर ही नहीं पा रहे हैं और इस दलदल में फंसे चले जा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे. सो वी हैव टू बेसिकली गेट आवर एक्ट इन ऑर्डर. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट द प्रोविंशियल सरप्लसेस. देखिए, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलोकेशन ऑफ फंक्शंस हैं या जो जिम्मेदारियां दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सूबाई गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदार है मुल्क अपने सूबों में. उसमें आती है एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, SMEs वगैरह वगैरह. यानी जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है. फेडरल गवर्नमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स वगैरह वगैरह, और बाकी चीज़ें जो वो कुछ प्रोविंशियल डोमेन में अपने अखराजात कर लेती है, अपने आप को उसमें ले आती है. तो मैं अपने आप ये समझती हूँ कि जब 7th NFC अवार्ड हुआ था और सूबों को मौका मिला था कि उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिल जाएं, तो उनको चाहिए ये था कि ये बेसिक सोशल सर्विसेज जो उनकी मैंडेट में है वो उसकी प्रोविज़न इम्प्रूव करें ताकि एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे. अब हो ये रहा है, हमने 2010 के बाद ये देखा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ सोशल डेवलपमेंट में, लेकिन इस वक्त अफसोस से आपको बता रही हूँ कि 2022 में UN की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने
पाकिस्तान को डाउनग्रेड कराए फ्रॉम अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री टू अ लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री. दिस इज़ अ सिचुएशन वी नीड टू बी रियली कंसर्न्ड अबाउट. बल्कि मेरे ख्याल से तो शर्मिंदगी होनी चाहिए हमें इस बात पे कि लोग मुल्क आगे जा रहे हैं, हम उल्टा पीछे जा रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि सरप्लस कैरी कर रहे हैं. एक चीज़ तो जो हो रही है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है सूबों से, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप हमारे लिए सरप्लस कैरी करें ताकि हमारा बजट डेफिसिट ना हो, आप इसे खर्चा ना करें. मेरा अपना ख्याल ये है कि ये गलत अप्रोच है. सूबों को 18वीं तरमीम के हिसाब से अपने फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए. फेडरल गवर्नमेंट को वो चीज़ों से, उन फंक्शन से जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, निकल जाना चाहिए और अपनी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट कम करनी चाहिए. और सूबे अकाउंटेबल हों अपने लोगों को फॉर प्रोविजन ऑफ दो सर्विसेज. दिस इज़ द प्रोग्रेसिव वे आउट और इसी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, न ये कि हम उनसे ये कहें कि NFC अवार्ड से वापस ले लो. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा फौज पाशा. आपने एक दफ़ा फिर याद दिलाई पाकिस्तानी मईशत के बारे में, जो ये कहा जाता है कि करने के तो बहुत से काम हैं, और ये साल साल से मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौरान माहिरीन पाकिस्तान के हवाले से मशवरे भी देते आए हैं, बार बार देते आए हैं कि मशवरे के क्या करना चाहिए. मसला ये है कि इस्लाह नहीं होती. हमारे अगले मुकर्रर डॉक्टर रज़ा बाकर बहुत तजुर्बा है और पाकिस्तान से बाहर वसी तजुर्बा है, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के माशी हालात के बारे में अपना तजज़िया पेश करें, लेकिन ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा कैफियत है, इसमें कोई एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं बाहर की दुनिया में जहाँ पे एक टर्न राउंड हुआ हो और हमारे लिए वो सबक हो, वो लेसन हो कि हम भी उस रास्ते पे जा सकते हैं. डॉक्टर रज़ा बाकर साहब. शुक्रिया फरहान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी विद एवरीबडी हियर. एंड मैं जो सारे अटेंडीज़ हैं आज के इवेंट में, एंड स्पेशली द यूथ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर बीइंग एट दिस डिस्कशन टुडे. तो आई ऑल्सो वांट टू से कि जो शाहिद साहब ने बातें की और जो आयशा साहिबा ने बातें की, बिल्कुल उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ. ख़ासकर शाहिद साहब ने कहा कि जब तक सियासी मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे तो हमारे माशी मामलात भी दुरुस्त नहीं हो सकेंगे. फुली एग्री 100%. आयशा साहिबा ने कहा कि एक जो बुनियादी वजह हमारी डेट बर्डन की है वो ये है कि वी हैव बीन लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स. वेरी राइटली सेड. आई फुली एग्री. तो जो हमारा आज का टाइटल था वो ये है अ ग्रोइंग डेट बर्डन, द इम्पैक्ट ऑफ IMF एंड स्टेट पॉलिसीज़. तो मैं फरहान इस पे 3 नुक्ते ऑडियंस के सामने पेश करना चाहता था. सबसे पहला नुक्ता तो ये कि अभी जो हमारा डेट बर्डन है, जो कि हमारी मईशत के लिहाज से तकरीबन 77% ऑफ GDP है, तो हम ये इस बर्डन पे कैसे पहुँचे. दूसरा नुक्ता ये होगा कि क्या ये जब आप डेट की बातें करते हैं या ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ या % ऑफ GDP, ये एक टेक्निकल और इकोनॉमिक सी बात होती है. अगर आप इसको थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें तो जो एक्चुअल डेट बर्डन ऑन आवर कंट्री इज़ इवन बिगर, और उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. और आखिर में कुछ मैं अपने ख़यालात पेश करना चाहूँगा कि अगर इससे आगे निकलना है तो क्या कुछ ऑप्शंस हैं जो हम जिनके बारे में सोच सकते हैं. तो पहली चीज़, हमारा डेट बर्डन क्या है और हम इस सूरत हाल में कैसे पहुँचे. तो ज़्यादातर जब आप डेट बर्डन को कंपेयर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं ये मईशत के हिस्से के लिहाज से कितना बनते हैं. तो नॉर्मली इकोनॉमिस्ट लुक एट डेट इन % ऑफ GDP. तो हमारी जो आज की लास्ट फिस्कल ईयर की जो डेट है, दैट्स अबाउट 77% ऑफ GDP, यानी कि हमारी मईशत का तकरीबन 77% वो हिस्सा है हमारा कर्ज़ा जो है आज का. और क्या ये हमेशा से ऐसे ही था? तो अगर आप देखें पिछले काफ़ी सालों से ये जो कर्ज़ा है ये बढ़ता जा रहा है, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो था 2007 में, जब हमारा डेट टू GDP 44% था.
تو 2007 سے اب تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. تو پہلا نقطہ جو میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسلسل قرضہ بڑھتا گیا. اس عرصے میں بہت ساری حکومتیں آئیں اور بہت ساری حکومتیں گئیں, لیکن ہر حکومت میں ہی یہ قرضہ جو ہے یہ بڑھتا گیا. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیٹ پرابلم ہے, اٹس اے شیئرڈ پرابلم amongst all the governments, amongst all the political parties. اور اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے تو the first thing we have to do is to step away from a blame game and to think about the policies themselves, کہ کیا وہ پالیسیز ہیں جو کہ ہر گورنمنٹ نے ہی اڈاپٹ کی ہیں جس کی وجہ سے یہ قرضہ بڑھتا گیا ہے. تو پہلا تو میرا نقطہ یہ تھا فرحان کہ ہم اس سٹیج تک کیسے پہنچے جو آج ہمارا قرضے کا برڈن ہے. اب دوسرا نقطہ جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک اکنامک بات ہو گئی کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 66 ٹریلین روپیز ہے یا 77% آف جی ڈی پی ہے یا 280,000 پر پرسن ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ملک جب قرضہ لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے جو اسپینڈنگ نیڈز ہیں وہ ان کے ریونیو سے میٹ نہیں ہو رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسپینڈنگ جو ہے جو کی گئی کیا اس سے قوم کو فائدہ ہوا کہ نہیں. اور اب میں کچھ آپ کے سامنے فگرز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اگر ہمارا ایکچوئل ڈیٹ برڈن ہے وہ ان فگر سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت زیادہ ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ اگر آپ ہماری قوم کے ہیلتھ انڈیکیٹرز دیکھیں تو آئی ایم شاکڈ and I think you all would be shocked as well کہ despite this debt burden اگر آپ ریجنلی دیکھیں تو we are lagging. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کی. پاکستان میں ابھی انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ کتنے بچے ہیں 1000 بچوں میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں آفٹر برتھ, تو وہ ریٹ ہے 62 آؤٹ آف 1000 لائف برتھس. یہ پاکستان کا ریٹ. اگر آپ انڈیا کا ریٹ دیکھیں تو یہ 26 ہے, اور انڈیا میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 80%. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اور ملک ہیں جس میں شاید ڈیٹ کا برڈن وہی ہے لیکن جو انہوں نے اپنے جس طرح ایکسپینڈیچرز کو ٹارگٹ کیا ہے اس سے قوم کی بہتری کے لیے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. بنگلہ دیش میں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ از 23 آؤٹ آف 1000 لائف برتھس. پاکستان میں از 3 times as much. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہمارا جو ایکچوئل ڈیٹ برڈن ہے دیٹ از اے لاٹ مور دین واٹ دا فگرز شو, بیکاز وی آر انڈیٹنگ آور یوتھ, آور چلڈرن رائٹ ناؤ. ابھی جو ہماری آڈینس میں جو نوجوان ہیں ان کی جب وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں گے تو دیز آر دا فگرز دیٹ دے آر لوکنگ ایٹ, اینڈ دس از دا ڈیٹ برڈن دیٹ وی ہیو لیفٹ فار آور یوتھ رائٹ ناؤ. اٹس ناٹ جسٹ انفنٹ مورٹیلٹی. اگر آپ آگے دیکھیں کچھ اور ہیلتھ کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, آپ اگر ہیپیٹائٹس دیکھ لیں, پاکستان میں ہیپیٹائٹس کی پریولنس ہے 7%. اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تو اٹس 0.6%, 10 times less. اگر آپ اف یو لک ایٹ دا ریٹ آف ڈائبٹیز, پاکستان میں دیٹس 27%, بنگلہ دیش میں اٹس 13%, اگینسٹ اگین ہاف. تو میرا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دی ایکچوئل ڈیٹ برڈن دیٹ وی فیس وین یو لک ایٹ آر ہیلتھ, وین یو لک ایٹ آر ایجوکیشن انڈیکیٹرز, دیٹ از ایون ورس دین وٹ یو سی فرام آر ہیڈ لائن فگرز. اب آخری نقطہ جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے ہماری ڈیٹ کا. دیکھیں یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ پچھلے 17 سال سے اگر ہمارا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں ہر حکومت کا ہی تھوڑا بہت حصہ ہے. تو اب اگر اس کو کم کرنا ہے تو ہاؤ ڈو وی گیٹ کوآپریشن اکراس آل دا ڈفرنٹ پارٹیز کہ اس کو کم کیا جائے. اور یہ نہ صرف ایک فیڈرل مسئلہ ہے, دس از اے پروونشل ایشو ایز ویل, بیکاز ڈیٹ سے جو آپ اسپینڈنگ جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے کہاں ایلوکیٹ کرنا ہے, سبجیکٹس لائک ہیلتھ آر اے پروونشل میٹر, تو اس میں آپ نے انٹر پروونشل ساری پروونسز کو ساتھ لے کے کیسے چلیں. تو میں جو اس میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کسی ایک حکومت
کہ بس کی بات نہیں ہونی. اس میں what we need is ownership across all the different parties. We need a plan that's a non-partisan plan. We need a plan especially around issues such as health and education, جس میں whoever is in power, whoever has the power, has to reach out across to all parties to get a consensus کہ these are the national priorities right now. اس کے علاوہ I don't see کہ ہمارے ڈیٹ برڈن میں کوئی سسٹینیبل لیول پہ کمی ہو. ایک جو ابھی فورم جس کا بڑا ذکر ہوتا ہے that has been created, that there be coordination across different levels, وہ ہے SIFC. اور SIFC کو اس لیے لایا گیا کہ حکومت میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, تو کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ طے ہو جاتی ہیں لیکن اس پہ ایکزیکیوشن نہیں ہوتی. اب SIFC کے فورم میں اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ جس چیز کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے وہ ہے انویسٹمنٹ, کہ باہر سے کہیں سے پیسہ لایا جائے کہ انویسٹمنٹ پہ. اور میرے خیال میں اگر اس فورم کو ذرا زیادہ استعمال کیا جائے فار پرائیورٹیز سچ ایز ہیلتھ اور ایجوکیشن, تو مے بی دیٹ وڈ بی اے بیٹر یوز آف دا ڈیٹ دیٹ وی ہیو ایکیومولیٹڈ. اور اسی فورم کو اگر استعمال کیا جائے کہ کیا وہ چیزیں کرنی پڑیں گی کہ یہ جو ابھی ڈیٹ برڈن ہے اس کو کم کیسے کیا جائے. انفارچونیٹلی a lot of times emphasis is on trickle down economics, کہ آپ انویسٹمنٹ جنریٹ کر لیں باہر سے اور کوئی انویسٹمنٹ لے آئیں تو پھر غریبوں کو بھی اس کا ایونچولی فائدہ ہو جائے گا. جہاں پہ میں ہوں, جہاں تک میری تھوڑی سی سوچ اور سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کام نہیں کرتی. اور فورا لائک دی SIFC جب تک ایک ایکسپلسٹ اس میں فوکس نہیں ہوگا کہ ہمارا جو ریئل ڈیٹ برڈن ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے, تو I find it very difficult to see کہ how will we tackle this issue. And SIFC may not be the only fora, there may be other ways as well, but the key point is کہ ہمیں we'll have to reach across the aisle. اور جس طرح شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ ہمارے سیاسی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ بڑا مشکل ہوئے گا ہمارے لیے یہ طے کرنا. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ باقی ممالک میں یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے آیا, تو perhaps in the question and answer session میں اس میں آ جاؤں گا. I don't want to take away time from my predecessor, my former governor شاہد صاحب, please. بہت شکریہ ڈاکٹر رضا باقر. اور آپ نے ایک خوفناک حقیقت ہمارے سامنے بیان کی, اور وہ یہ کہ پاکستان جتنا مقروض ہے شاید حقیقت میں قرض اس سے زیادہ ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا حجم جو ہم سمجھ پائے ہیں, جو ہمارے سامنے موجود ہے, وہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. بعد میں سوال جواب کا آپ کو کچھ موقع ملے گا, اور اگر آپ چاہیں اس معاملے پہ یا کچھ اور معاملات پہ پوچھنا چاہیں تو آڈینس یہاں پہ موجود رہے گی, میں خود بھی حاضر رہوں گا. شاید حفیظ کارتار صاحب, سابق اسٹیٹ بینک گورنر اور سابق وزیر خزانہ صوبہ پنجاب, اور یہ بھی ان کا حوالہ ہے کہ یہ کبھی کبھار لکھتے ہیں, اور ان کے اور دوستوں کی طرح میری بھی یہی شکایت ہے کہ زیادہ نہیں لکھتے, انہیں ہمیں زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن ڈان اخبار میں ان کے کالمز پاکستانی معیشت اور معاشی مسائل کے حوالے سے چھپتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ڈاکٹر کاردار. اچھا جی, یار یہ ہے کہ میرے ساتھیوں نے جو بنیادی باتیں کر دی ہیں اس پہ تھوڑی سی پہلے وضاحت ایک چیز کر دوں کہ میں ان سے متفق ہوں کہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں یہ ہم خود پہنچے ہیں. اٹ از سیلف انفلکٹڈ, سیلف کریٹڈ, ٹھیک ہے. اور یہ نہ IMF کی ذمہ داری ہے, نہ کسی اور ادارے کی, بیرونی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کو وہ آ کے ٹھیک کریں. یہ ہم پر ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, جب یہاں پہنچے کیسے ہیں؟ دیکھیں, پہنچے ایسے ہیں کہ پچھلے 45 سال ہم نے جو طرز حکومت, طرز جو رہی ہے اکنامک مینجمنٹ کی, وہ ایسی ہی رہی ہے. ہر کچھ سالوں بعد ہم پہنچ جاتے تھے کہ جی ہم اپنے بیرونی جو ہماری قرضہ جات ہیں ان کو ہم مشکل سے ادا کر پا رہے ہیں. بھاگے IMF کے پاس جاتے تھے, ایک سال وہ ہمیں پیسے دیتے تھے, اور ہمارے لیے ہوتا کیا تھا کہ ہمارے مسائل تھوڑے سے استحکام آ جاتا تھا, استحکام آتا تھا, دباؤ کم ہوتا تھا, تو وی ووڈ گو بیک ٹو, وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں وی ووڈ گو بیک ٹو آور میری ویز,
اور وہ جو بنیادی ہماری کمزوریاں تھیں وہ ویسی کی ویسی رہتی رہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کی جو کاسٹ ہے وہ یہ ہوئی کہ معیشت کی جو نمود وہ جو گروتھ ریٹ رہا ہے وہ فرینکلی لو ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو اکانومی ہے وہ کنٹینیوز ٹو بی ولنریبل. اور تیسرا ہے کہ ہم پر روپے پر جو دباؤ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے رہا ہے. اب جو اس کی لوگ وجوہات دیتے ہیں، ایک تو آپ عام سنتے رہتے ہیں کہ ریاست اتنے وسائل نہیں اکٹھے کر پاتی کہ اپنے خرچے پورے کر سکے. اچھا، میرے نزدیک اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے خرچے بے لگام ہیں، اور میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے اب بھی 43 ڈویژن ہیں. نہ بیوروکریٹ چاہتا ہے کہ کم ہو جائیں، نیا سیاستدان. بیوروکریٹ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈویژنیں کم ہو گئیں تو میں تو جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہو جاؤں گا. سیاستدان کہتا ہے کہ یار میں تو ایم این اے بن کے آیا ہوں اسمبلیوں میں، اس کا مطلب ہے مجھے موقع بھی نہیں ملے گا کہ منسٹری مل جائے. ٹھیک. وفاقی حکومت کے 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، 6,50,000 ملازم ہیں. آپ بلو ایریا اسلام آباد میں گاڑی چلاتے جائیں، آپ کو ایسے ادارے ملیں گے، ایسے ایسے ان کے نام ہیں کہ بندہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یار یہ ادارہ کرتا کیا ہے. آپ آ جائیں اور آپ کے سامنے شان و شوکت ایسی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کو بھی لینڈ کروزر دیے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم ان چیزوں کی بات نہیں کرتے. آپ آ جائیں جو جن کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں، جو دوسرے ادارے کہتے ہیں، وہاں 5,30,000 ملازم ہیں. باتیں ہو رہی ہیں نج کاری کی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ زیادہ تر ان میں جو واسٹ میجورٹی ہے ان کو بند کرنا پڑے گا. وہ بک نہیں سکتے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بک سکتے. یہی حال صوبوں کا ہے. پنجاب کا مجھے تھوڑا سا کیونکہ علم ہے، ان 99-2000 میں 22 ڈپارٹمنٹ تھے، آج وہاں 48 ہیں. یہ وفاقی حکومت اور جو صوبے ہیں یہ بہت بڑے امپلائمنٹ بیورو ہیں، اور ان کی آج اس کی وجہ سے پینشن کی جو لائبلٹی ہے وہ 25 کھرب روپے ہے. اور اس میں وہ ادارے شامل نہیں ہیں جن کی پینشن لائبلٹیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر یونیورسٹیاں. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں میں ان کی بات تو کر چکا ہوں. ان کا اب تک جو لاسز ہیں 2,500 ارب کی ہیں. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال وہ باتیں تو ہوتی ہیں کہ جی ان کو بچانا چاہیے. پچھلے سال ان سے جو آمدن ہوئی ٹیکس کے مد میں یا ڈویڈنڈ کی صورت میں ان اداروں سے، اس کے بدلے 3 گنا ان کو مراد دی گئی، سبسڈی دی گئی، گرانٹس دیے اور کچھ طرح کی سپورٹ دی گئی. آ جائیں گورنمنٹ کا جو ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے، 1,150 اس وقت پروجیکٹ ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے کم از کم 14 سال لگیں گے. 14 سال. میں اس لیے یہ بات کی اہمیت کو دہرانا چاہتا ہوں کہ 14 سال لگیں گے اگر نئے پروجیکٹ نہ آئے. اور آپ سب کو پتہ ہے روز آپ اخبار میں نئے پروجیکٹ کا ذکر سنتے رہتے ہیں. 14 سال لگیں گے اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی قیمتوں میں اور وقت میں کتنا اضافہ ہوگا. اور اس کی مثال ایک چھوٹی سی دے دیتا ہوں. نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 2009-10 میں اس کا معاہدہ ہوا ٹھیکیدار کے ساتھ 85 ارب روپے کا. 2022 میں وہ ختم ہوتا ہے 540 ارب روپے کا. پھر آپ آ جائیں آئی پی پیز کو. ہم روتے ہیں سب. آئی پی پیز کا حال یہ ہے کہ جو ہم نے معاہدے کیے دنیا میں کیپیسٹی ریلیٹڈ جو کاسٹ ہے وہ 30 سے 35% ہے. ہمارے یہاں 62 سے 70% ہے. اسمگلنگ
ہم سے رکتی نہیں ہے. آپ تیل ہمارے یہاں ہر روز 4000 ٹن اسمگل ہوتا ہے, وہ تو ہم سے رکتی نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بات ہوئی ہے کہ جی وی ہیو بین لیونگ بیونڈ آر مینس, وی ہیو بین لیونگ آن بورو ٹائم, اور اب یہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ اس طرح کے مباحثے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا حل یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی گولی دے دو, علامات کو صرف دیکھ رہے ہیں. یہ لائف سیونگ سرجری کی ضرورت ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں, یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ لائف سیونگ سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اس وقت ان چیزوں پہ نہیں آؤں گا جو ان کی چیزوں کے حل ہے, بٹ میں ان کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. اب آ جاتے ہیں IMF وغیرہ. یہ جو قرضہ جات کی بات ہو رہی ہے, قرضوں کی وہ نے GDP کے حوالے سے بات کی, میں اس کو تھوڑا سا اور ایک طریقے سے بیان کر دوں. ہمارے جو قرضے ہیں سارے, وہ اندرونی اور بیرونی, وہ حکومت کے آمدن سے 670% ہے, 670% ہے. 12 ایسے ممالک جو ہمارے جیسے ہیں, ان کے ہاں یہ جو اوسط ہے وہ 215% ہے. جو بیرونی قرضے ہیں ہمارے ایکسپورٹ کی جو برآمدات کا 330% ہے. وہی جو 12 ملک ہیں ان کی یہ جو مد ہے وہ صرف 65% ہے. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم پر بوجھ کس نوعیت کا ہے. اب آ جائیں IMF پہ. وہ تو میں نے پہلے بات کی, بھئی آپ خود جاتے ہیں, وہ تو نہیں آتے. IMF کا بنیادی ایک ہی کام ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹو بیل آؤٹ اٹ سیلف اینڈ دی ویسٹرن کریڈیٹرز. اس پہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا, یہ ان کا ایک ہی کام. اگلا پروگرام آئے گا, اس کی وجہ بڑی بنیادی ہے. $8 بلین سے زیادہ ہم نے ان کی ادا کرنے ہوں گے جب یہ پروگرام ہم میں جائیں گے, کیونکہ اتنی دیر میں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ $1.1 بلین IMF ہمیں دے دے گا. آخری قسط ہے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے تحت. تو ان کے 8 بلین ان کو تو فکر پڑی ہے کہ یہ واپس کیسے آئیں گے. سو ان کے لیے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو اور سکویز کریں تاکہ آپ کے پاس وہ سیونگ ہو کہ جن سے ان کو پیسے مل سکیں. آخری بات اس حوالے سے, ورلڈ بینک نے پچھلے دنوں بڑی ہم پر ہمارے بارے میں یہ بات کی کہ جناب آپ نے کسی قسم کی اصلاحات نہیں کی, آپ کی ترجیحات بھی ایسی نہیں رہی ہیں, اور آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے معاہدوں میں وہ پورے نہیں کیے. میرا سوال ان سے صرف اتنا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بگڑا ہوا بچے کی عادتیں تبدیل نہیں ہو رہی تھی, آپ پھر بھی پیسے دیے جا رہے تھے. تو جب آپ دیے جا رہے تھے, آپ کی کوالٹی آف ڈیو ڈیلیجنس یہ تھی, تو اب آپ کو ہٹ لینی پڑے گی. آپ تیاری پکڑیں کہ آپ کی ہیئر کٹ ہوگی کہ جتنے ہم نے آپ کو پیسے دینے اتنے ہم دے نہیں سکتے. سو میں یہاں بات ختم کرتا ہوں, باقی جو بات ہوگی وہ بعد میں ہو جائے گی. جی بہت شکریہ شاہد کاردار صاحب. اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ اگر حاضرین میں سے کوئی سوالات پوچھ سکیں. سب سے پہلے تو یہ مناسب ہوگا کہ آپ اپنا نام, اور اگر آپ کا سوال کسی ایکسپرٹ کے لیے ہے تو ان کا بھی ذکر کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ایک سوال اور سوال پوائنٹڈ ہو, کامنٹس اوائڈ کریں. یہ کاظمی صاحب, یہ ذرا پیچھے وہ جو خاتون ہیں, خواتین کو چونکہ کم موقع ملتا ہے, وہ بالکل خاتون پیچھے ہیں. میرا نام عائشہ احمد ہے جی, اور مختصر سا سوال لیکن تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ بھی ہوگی. ہم نے اتنی اسٹیٹمنٹ سنی ہے, تھوڑی برداشت بھی کر لیں, بہت مختصر. ایک یہ کہ بار بار ذکر تقریباً سب پینلسٹ نے کیا ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا ہم ہیں. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس قرض کے ذمہ دار ہیں کون؟ یہ کیا پاکستان کے عوام ہیں, یا جو UNDP کی رپورٹ کے مطابق وہ ایلیٹ ہیں جن کو 17.8 بلین ڈالر کی سبسڈی ملتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ سپر ٹیکس کا نفاذ ہو چکا ہے
23 سے اس پہ ابھی تک جو 22 انڈسٹریز ہیں ان پر ٹیکس کیوں نہیں لگا؟ ایلیٹ ٹیکس ایویژن کو، ایلیٹ کو ٹیکس کی معافی کیوں ملتی ہے؟ کیا جو ہر پاکستانی 2.5 لاکھ قرضے کا مقروض ہے وہ ہم پہ لگا ہے؟ ہمارے بچوں کے پاس سرکاری اسکول کیا موجود ہے؟ کیا جس صحت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے غریب کے بچے کے لیے یا کسی کمزور صوبے کے بچے کے لیے اسکول اور صحت پہ یہ قرضہ لگا ہے؟ تو ہم اس قرضے کو کیوں اتاریں؟ اچھا، مختصر اس کا جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ آپ کے سوال میں ہی جواب بیچ میں آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقعی پاکستان کے اشرافیہ یا ایلیٹ، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ذمہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، اور یہ بہرحال اس کے شواہد بھی کئی ملتے ہیں. لیکن اس کی اصلاح کے بارے میں اور اس کے مستقبل کے بارے میں اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کھڈے میں اس وقت ہم گرے ہوئے ہیں وہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے، اس میں فسکل امپروڈنس میں جو 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہی ہیں کہ جو آپ نے ٹیکسیشن سائٹ پہ بھی وہ ٹیکس بیسز جو کہ ایلیٹ پہ، اب میں آپ کو مثال کے دے کے کہوں گی تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا لو ہے. سارے دنیا کے ممالک کو میں آپ اٹھا کے دیکھیں، وی ہیو پراببلی وی آر امنگ دا لوئسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پیپل. ہمارے پاس کون سے وہ ٹیکس بیسز ہیں جو ہم ٹھیک سے ٹیکس نہیں کر پائے؟ دیکھیں، تقریباً آپ کا جتنا بھی انکم ٹیکس یا ٹیکس بیس ہے وہ 70% جو ہے وہ ایک ہی سیکٹر پہ لگ رہا ہے جو کہ انڈسٹریل سیکٹر ہے، اور آپ کے باقی جو اکانومی کے سیکٹرز ہیں، لارجلی مور دین ہاف آف یور اکانومی سروسز سیکٹر، وہ ٹھیک سے پوری طرح ٹیکس نہیں دیتے. ایگریکلچرل سیکٹر از اندر 1/5، وہ ٹھیک سے ٹیکس نہیں دیتے. پوری ایگریکلچرل انکم اس وقت جو پورے صوبے لیتے ہیں تقریباً 3 بلین ہے. تو ہو کیا رہا ہے ٹیکس؟ اور رینٹل پراپرٹیز تو ہم سب جانتے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں کس حد تک ٹیکسز ہے. یہ ایک وہ سیکٹر ہے کہ جس کو پیسے ڈیفینٹ کمانے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دے. پوائنٹ یہ ہے جب تک ان کا ٹیکسیشن پوری طرح ہوگا نہیں، جو ٹیکس گیپ کی ایسٹیمیٹ خود گورنمنٹ بتاتی ہے، خود گورنمنٹ نے کہا ہے جو ٹیکس ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 3.5 سے 4% آف دا جی ڈی پی ہے. یعنی اگر وہ ٹیکس ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا، یہ جمرات ہم نے دے دیے، آپ کا ٹیکس تو ان اینی کیس 30% زیادہ ہوتا. ایک تو صرف ٹیکس کم دینا، اگین اٹس ایلیٹ کیپچر. دوسری طرف سبسڈیز جو آپ دیتے ہیں، ریسرچ یہ انڈیکیٹ کر چکی ہے کہ اس کے زیادہ تر بینیفیشریز جو ہیں وہ عام آدمی نہیں ہیں، وہ اپر سیگمنٹس ہیں جو سبسڈیز ہیں، گرانٹس ہیں جو ہم دے رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے، یہ سب ایلیٹ کیپچر، براڈ بیسڈ کنسنسس جو بات اور اسپیکرز بھی کر چکے ہیں، یہ وہ میجرز ہیں جو اب بہت ووکل ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس کو ہٹ کریں گے. ان پہ اگر آپ نے گورنمنٹ نے ایکشن لینا ہے، براڈ بیسڈ کنسنسس ہونا پڑے گا. وہ کوئی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں، یا آپ بڑے پاورفل ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس پہ ٹیکسیشن لگائیں گے یا سبسڈی ودرا کریں گے. آپ کو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، ہر اسٹیک ہولڈر کو یہ ڈٹرمنیشن چاہیے ہمیں پاکستان ٹھیک کرنا ہے، اس کی کاسٹ ہم بھی برداشت کریں گے. یہ ہمیں ابھی تک انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ. آپ جی، میرا سوال عباسی صاحب سے، ایکس پی ایم صاحب، آپ نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں پہلے بھی بہت سی پارٹیز بنتی رہی ہیں نئی، تو اس دفعہ آپ کی پارٹی میں ایسی کون سی یونیک یا منفرد چیز ہوگی کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کر سکیں گے؟ اور اگر آپ اپنے ان ریفارمز پہ رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پاپولر بیانیہ، عوام کی پبلک کی سپورٹ حاصل ہو سکے گی اگر آپ اپنے ایجنڈے پہ رہتے ہیں، منشور پہ رہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اس بات سے تعلق نہیں ہے جس کے لیے ہم آئے تھے. بہرحال آج حقیقت یہ ہے، تینوں بڑی جماعتیں حکومت میں رہ کر ناکام ہو چکی ہیں. جو یہ باتیں ہم آج یاد کر رہے ہیں سب کے زمانے میں بلڈ ہوا ہے یہ ڈیڈ برڈن. اب ملک کے مسائل کی حل کی بات کرنی ہے. کوئی جماعت کر رہی ہے آج، کسی کے پاس صلاحیت ہے. اس لیے ہماری یہ سوچ ہے کہ ایسے لوگ
جو صلاحیت بھی رکھتا ہو, تجربہ بھی ہو, انٹیگریٹی بھی ہو, بے شک سیاست میں ہو یا نہ ہو, کم از کم وہ صحیح بات تو کر سکیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ محترمہ نے پوچھا کہ ذمہ دار کون ہے. ذمہ دار ہم سب ہیں. کون سا آدمی ہے جو ذمہ دار نہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا. میں یہاں کرپشن کی بات چلتی ہے, ہم ہر دفعہ ذمہ داری میں ایک سیکنڈ میرے بھائی انہیں جواب دینے دیں. جواب وہ بات ٹھیک ہے, یہ مت کریں, آپ انہیں جواب دینے دیں. یہ کیو اینڈ اے سیشن ہے. میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. ہمیں ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے. آپ نے نیب بنائی ہے, 25 سال نیب کو ہو گئے, ایک شخص کو آج تک کرپشن میں نہیں پکڑ سکے. کرپشن کیسے پکڑی جاتی ہے, ذرا بات سن لیں یار, بات سن لیں نا. آپ نے جواب مانگا, جواب تو دینے دیں. کرپشن کیسے پکڑی جاتی ہے؟ کرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اخراجات ہیں, آمدن ہے یا نہیں ہے. اگر آمدن ہے تو ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ذرا اپنے گربان میں دیکھیں ہم کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں. ہم میں سے کون ٹیکس ادا کرتا ہے؟ گھر کے اخراجات کتنے ہیں؟ حکومت یہ پکڑ سکتی ہے لیکن کرتی نہیں ہے. آج اگر ذمہ دار لوگ نہیں بنیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. یہ بنیادی بات ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو کم از کم ملک کے مسائل اس کے حل کی بات کر سکیں. ہم تو سارے یہاں رونا ہی روتے رہتے ہیں, جی آج یہ ہو گیا, کل وہ ہو گیا. آپ کو مسائل حل کرنے ہیں. جی بہت شکریہ. اب یہ جو سیشن ہے یہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے اور ہم پہلے ہی کو 15 منٹ اوپر جا چکے ہیں. تو اس موقع پہ میں گزارش کروں گا, آپ کو بہت شکریہ ہمارے کامنٹیٹرز, اینالسٹ جو یہاں پہ تشریف لائے. ایک بہت اہم موضوع, اور مجھے امید ہے اور یہ آرگنائزر سے گزارش بھی ہے کہ اگلی دفعہ معیشت کے لیے ذرا کچھ زیادہ وقت رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ.